پہلی بات کہ جملہ کمالات کی جامع ہے حضور کی شخصیت، کوئی شک نہیں۔ اس میں وہ شعر جو ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوما حمد آرد تو تنہا داری، بہت صحیح ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت عیسیٰ کے سانس کے اندر پھونک میں جو تاثیر تھی، حضرت موسیٰ کے عصا میں، یہ ساری چیزیں آپ کو دی ہیں اللہ نے۔ جو تمام اچھوں کے اندر تمام اچھائیاں ہیں وہ ساری اچھائیاں آپ میں جمع ہیں۔ البتہ یہ بات جان لیجئے، میں تجزیہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، حضور کا مرتبہ اور مقام بیان کرنے کی کوشش آپ کی توہین پر منتج ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کسی کے مرتبہ مقام کو اس کے اصل مقام کے مطابق بیان نہیں کر سکتے تو کہیں نیچے ہی گریں گے نا۔ ناممکن ہے کہ حضور کے مرتبہ مقام کو ہم بیان کر سکیں۔ سیدھی سی بات ہے، کسی ڈاکٹر کا کیا مقام ہے اپنے فن میں، وہ ڈاکٹر ہی سمجھ سکتا ہے نا۔ کسی انجینئر کا کیا مقام ہے اپنے فن میں، کوئی انجینئر ہی سمجھے گا نا۔ تو حضور کا کیا مقام ہے کوئی نبی اور رسول ہی سمجھ سکتا ہے، وہ بھی نہیں سمجھ سکتا۔ کیوں؟ نیچے سے اپنے اوپر والے کا پورا ادراک ممکن نہیں ہوتا، اوپر والے کو پورا ادراک ہو سکتا ہے نیچے والے کا۔ ظاہر بات ہے کہ حضور سب سے اونچے ہیں، سب سے اوپر ہیں، افضل الانبیاء ہیں، افضلہم۔ اس اعتبار سے وہ لطیفہ ہے کہ کسی جگہ پر کسی دیہاتی کی کوئی مدد کر دی کسی ڈپٹی کمشنر نے، شاید کہیں وہ کسی جگہ ڈوب رہا تھا، بچا لیا، اس نے کہا رب تینوں پٹواری کرے۔ اب یہ اس کی توہین ہوئی، کیا ہوا؟ اسے کیا پتا یہ ڈپٹی کمشنر کس بلا کا نام ہوتا، اس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ تو حضور کے مرتبہ اور مقام کو کسی درجے میں جاننے والے صرف انبیاء ہیں، کلی طور پر جاننے والے صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ آپ بیان کریں گے تو کہیں نہ کہیں نیچے رہ جائیں گے۔ آپ کو کیا پتا، یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، ابھی تو عند ربی وہ یطعمنی و یسقین، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کچھ؟ شب معراج میں جو مشاہدات ہوئے ہم سمجھ سکتے ہیں؟ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بس ختم۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ اس بیری کے درخت کو ڈھانپے ہوئے تھا جو ڈھانپے ہوئے تھا، تم نہیں جان سکتے کیا ڈھانپے ہوئے تھا۔ کیا بیان کریں گے آپ کہ حضور کا مشاہدہ کیا تھا؟ اگر ہمارے لیے کسی درجے میں بھی اس کا ادراک اور فہم ممکن ہوتا تو وہ اللہ بیان کرتا۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ اس بیری کے درخت کو ڈھانپے ہوئے تھا جو ڈھانپے ہوئے تھا، بس تم نہیں جان سکتے۔ اس اعتبار سے شیخ سعدی کے بھی یہ ربائی جو ہے مبنی بر حق ہے 100%۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، اے جمال اور کمال والے، اے سید البشر، تمام انسانوں کے سردار، آپ کے چہرے انور کی روشنی ہی سے چاند کو روشنی ملی ہے۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، ممکن ہی نہیں ہے آپ کی ثنا جتنا کہ اس کا حق ہے۔ یہ بات میں نے بیان کی ہے، آپ نے شعر کے انداز میں پہلے سنی ہوگی لیکن میں نے اس کا تجزیہ کر کے بتا، ممکن ہی نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ حضور کے مقام اور مرتبے کو بیان کر سکے۔ جو کوشش کرتا ہے، جرأت کر رہا ہے، جسارت کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں توہین کا مرتکب ہو جائے گا۔ ہاں، بحیثیت بشر ہم پہچان سکتے ہیں، حضور باپ کیسے تھے، حضور شوہر کیسے تھے، یہ سب ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ حضور حاکم کیسے تھے، حضور منصف کیسے تھے، حضور سپہ سالار کیسے تھے، تمام جو بھی حیثیتیں ہو سکتی ہیں دنیا میں انسان کی، وہ تمام حیثیتیں جمع ہیں حضور کی ذات کے اندر۔ داعی بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، معلم بھی ہیں، مربی بھی ہیں، مزکی بھی ہیں، سپہ سالار بھی ہیں، صدر مملکت بھی ہیں، کیا نہیں ہے؟ ہر ایک کے لیے اسوہ ہے، ہر ایک کے لیے اسوہ ہے۔ صرف ایک یہ نوٹ کر لیجیے، نقطہ آ گیا ہے ضمنی طور پر، آپ کے اسوے میں ایک خلا ہے صرف۔ آپ کہیں گے میں توہین کر رہا ہوں، بات سمجھ لیجیے میری۔ ایک عورت کے لیے اس کی نسوانی زندگی کے لیے اسوہ حضور کی ذات میں نہیں ہے، یہ خلا ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی سورہ مبارکہ احزاب جس میں یہ آیت آئی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہاں آپ کی ازواج کو قرار دیا گیا ہے، مسلمان خواتین کے لیے۔ اصل میں اسوہ وہ ہے
یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو۔ یہ حضور کا اسوہ جو ہے، جو ازواج مطہرات کے ذریعے سے ایک خواتین کا اسوہ جو ہے وہ امت کو ملا ہے۔ باقی کوئی انسان جس حیثیت میں بھی ہو، آپ اندازہ کیجئے 5 وقتہ امام بھی مسجد نبوی کے محمد ہیں اور خطیب بھی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے ہاں 5 وقتہ امام کوئی اور ہوتا ہے، بڑی مسجدوں میں خاص طور پہ مغرب عشاء اور فجر کے اور ہوتے ہیں، ظہر اثر کو ایسے رکھاتے ہیں، اور یہ خطیب صاحب تو ظاہر بات ہے، خطیب تو خطیب صاحب ہے، وہ تو جمعے کو آئیں گے، اللہ اللہ خیر صلی۔ وہاں یہ ہے کہ 5 وقتہ امام بھی ہیں اور آپ خطیب بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، معلم بھی ہیں، مربی بھی ہیں، مزکی بھی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں جو مشائخ ہوتے ہیں وہ تو نماز باجماعت میں بھی شریک نہیں ہوتے، وہ تو پتہ نہیں کس کیفیت میں کہاں جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، علیحدہ پڑھتے ہیں تو علیحدہ پڑھتے ہیں، ورنہ وہ تو یہ کہ ہر وقت جو ہے وہ ایک خاص استغراق میں رہتے ہیں۔ اس حوالے سے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اور یہی بات غالب نے مرزا ایوب بیگ صاحب نے آپ کو سنائی۔ غالب ثناء خواجہ بے یزداں گذاشتیم، اے غالب ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا جو ہے وہ اللہ کے حوالے کر دی ہے، ہمارے بس کا روگ نہیں ہے۔ غالب ثناء خواجہ بے یزداں گذاشتیم، کہاں ذات پاک، کہاں یہ کہ آن کا مخفف بن جاتا عربی میں، کہاں کہ آن، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است،